بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، آپ کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، آپ کا پسندیدہ چینل ARYQ TV حاضر خدمت ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے پروگرام جاری و ساری ہے اور اس میں بہت سی باتیں جو ہیں ہمارے موجودہ تناظر میں، موجودہ حالات کے تناظر میں بھی ہوتی ہیں۔ اور میں نے پچھلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ چونکہ سیرت جو ہے پوری ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کا احاطہ کرتی ہے، تو جن معاملات سے بھی ہم گزرتے ہیں یہ سارے زندگی گزارنے کے چلن ہیں۔ اس چلن کے لیے سلیقہ کہاں سے آئے گا، اس کے لیے ہمیں ہدایت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہاں سے سلیقہ سیکھ لو کہ زندگی کیسے گزاری جائے گی۔ پھر زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہوگا، محض یہ مقصد تو نہیں کہ ہم آئے کھائے پیے شادی بیاہ کی، بچے ہوئے، شادیاں ان کی شادیاں کی اور اس کے بعد کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر، ایسا بھی نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا کوئی مقصد بھی ہوگا، بالآخر ہمیں کہیں تو واپس جانا ہوگا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ہمیں تو سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف لوٹ جانا تو ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس زندگی کا کہیں نہ کہیں حساب دینا ہے، اور اس زندگی کو اللہ کی پسندیدہ زندگی کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے ہمیں ہدایت دے دی گئی۔ تو پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہوا تھا اس میں ہم نے کچھ چیزوں رجوع الی اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے، اور آخری پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے جو ہمیں یہ اعصابی نظام دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہر عطا کی ہوئی چیز جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، بے سبب کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یہ اعصابی نظام ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے دیکھ کے، سن کے، چکھ کے، سونگھ کے، چھو کے، چیزوں کو آبزرو کر کے پھر معرفت الہی حاصل کریں۔ یہ نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو سب پر جس کو عطا کی ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں ہم سے نہ چھینے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت چھین رکھی ہیں انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے، پھر ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ واہ، اللہ کا شکر ہے۔ پروگرام یہی بات ہو رہی تھی کہ صاحب یہ اللہ ہمیں جو وجود میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اللہ کی معرفت کا ذریعہ، خود ہمارا وجود اللہ کی معرفت کا ذریعہ۔ بے شک بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا خلیفہ بھی بنایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو جھکایا سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا شیطان کو خطاب کر کے کہ تو نے کیوں اس کو سجدہ نہ کیا، خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے انسان میں جی اور تکریم کا بھی اظہار ہے، اور اللہ نے انسان میں اپنی روح میں سے بھی کچھ پھونکا ہے۔ بہرحال اس کائنات کو بندوں کے لیے سجایا۔ تو پچھلے پروگرام میں بہت سارے پہلو پر کلام ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس پر کلام ہوا۔ ہاں، اللہ نے کسی کو نعمتیں زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، اپنی مشیت کے مطابق۔ کسی کو کچھ اعضاء کے حوالے سے کچھ کمی اللہ نے رکھی، یا کچھ صلاحیتوں کے اعتبار سے کچھ روک لیا، یہ اس کی مشیت اور حکمت کے مطابق ہے۔ البتہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ نے کل سوال کرنا ہے ہم سے۔ سورہ تکاثر کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی وہ حدیث بھی پیش کی گئی 5 سوالات کے بارے میں، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ 31 مرتبہ قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نعمتوں کے حوالے سے ہمیں شکر گزاری کے لیے دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ آج ایڈ کر رہا ہوں میں بات کو کہ ہر موقع پر آپ دیکھیے بہت ساری دعائیں جس میں الحمدللہ آتا ہے۔ صبح بیدار ہو گئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، پانی پی لیا، کوئی اور مشروب پی لیا الحمدللہ، بیت الخلاء سے باہر آ گئے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، صبح سورج نکل آیا الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ آپ دیکھیں ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام ان نعمتوں کا ہمیں اعتراف کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا سکھا رہے ہیں۔ پھر میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی توبہ کے تعلق سے۔
اجتماعی توبہ کا ذکر آیا، رجوع اللہ کی بات آئی، اور پھر دعا کا بڑا تفصیلی تذکرہ آیا، اور دعا کا حاصل یہ کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا حکم تو مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان تو رکھو۔ اور ایمان کون سا؟ لپ سروسنگ والا نہیں کہ بس زبانی اقرار کا ہے دعویٰ، نہ، بلکہ دل کی تصدیق والا ایمان۔ جب ایمان تھک جائے دل میں تو بندے کا عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت 15 کا حوالہ دیا گیا، سچے مومن تو ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوں، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، یہ سچے مومن ہیں۔ پھر ہم نے یہ ذکر بھی کیا توکل کے تعلق سے کہ اللہ ہی کے طرف لوٹنا، اللہ ہی پر کامل اعتبار اور اللہ ہی پر کامل بھروسہ کر کے جب بندہ اس کی طرف پلٹے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بندے کی پشت پناہی فرماتا ہے۔ تقویٰ کا ذکر آیا، بھائی توبہ اصل میں گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام، اور جو تقویٰ پر آ جائے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کچھ نکتے تھے جن پر ہم نے تفصیلاً پچھلے پروگرام میں کلام کیا تھا۔ پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی تعلق باللہ قائم کرنے کی، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ جیسا شجاع صاحب نے کہا یہ تعلق باللہ قائم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، شجاع صاحب نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے کائنات کو تخلیق کیا ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، ستارے لگائے ہیں، پوری کائنات تخلیق کی، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے میرے زندگی گزارنے کے اسباب پہلے اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھ دیے، پیدا کر دیے۔ بالکل اسی طرح جیسے بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے، اور اس بچے کی غذا کا اہتمام اس ماں کے بطن اور وجود میں اللہ تعالیٰ پہلے فرما دیتا ہے، اسی طرح حضرت انسان کو زمین پر بعد میں بھیجا گیا اور اس زمین کو پہلے بنا دیا گیا، سجا دیا گیا، وسائل رکھ دیے گئے، پھر حضرت انسان کو زمین پر بھیجا گیا۔ پچھلے پروگرام میں وہ آیت بھی پیش کی گئی تھی، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 12ویں پارے کے آغاز میں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر نہ ہو۔ اللہ خود کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے پیدا فرمایا، خالق بھی وہ ہے، رزق کا ذمہ بھی اس نے لیا، زمین پر وسائل کی کمی نہیں۔ ہاں ظالم اور جابر لوگوں کے ظلم اور جبر کی وجہ سے اگر معاشرے کے افراد تک انسانوں کے لیے جو وسائل اللہ نے عطا فرمائے نہیں پہنچ رہے تو ظالموں اور جابروں کا ہاتھ پکڑنے اور روکنے اور ظلم کے نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ رزاق کے بارے میں کوئی عدم اعتماد یا عدم ایمان کا مسئلہ معاذ اللہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ شجاع صاحب نے ایک نیا نقطہ دے دیا، میں تو کسی اور طرف چلا تھا، یہ تو ریلی گڈ ٹریک چینج ہو گیا ہے، اور بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ جو شجاع صاحب نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ، اب ہم دیکھیں نا آج کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اور اللہ کی کیا وہی نہیں سمجھے گا جس نے پیدا کیا ہے ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر آدمی کے رزق کا بندوبست جو ہے میرے ذمے ہے اور میں نے اس کے رزق کا بندوبست۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں آدمی جو ہیں بھوکے سوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پانی کی بوند نہیں ملتی، میلوں کا سفر طے کر کے ایک ایک ڈول پانی لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں معاذ اللہ استغفر اللہ پانی ختم ہو گیا ہے؟ کیا اللہ کے یہاں رزق ختم ہو گیا معاذ اللہ؟ کیا زمینوں سے لے گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جیسا کہ شجاع صاحب نے کہا، انسانوں کی کچھ لوگوں کی غیر منصفانہ تقسیم نے اس سارے نظام ہستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ جی، اگر چند لاکھ بظاہر لگتا ہے کہ وہ بھوک سے دو چار ہیں اور ہیں، کوئی شک نہیں ہے، تو چند ہزار ایسے بھی تو ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جن کے کتوں کا کھانا پینا بھی امپورٹڈ آئٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ نا غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ رزق کی۔ جی، اسی کو میں نے کہا کہ یہ ظالموں کا ظلم اور جابروں کا جبر ہے، جس کی وجہ سے دولت چند افراد کے ہاتھوں میں کنفائنڈ یعنی محدود ہو کر رہ جاتی۔ قرآن حکیم میں بڑا خوبصورت اصول جو معیشت کی سطح پر عطا کیا گیا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے چند افراد کے درمیان مقید یعنی کنفائنڈ اور محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام کیا ہے، اسی طرح حرام اور ذرائع جو ہیں آمدن کے ان کو منع کیا، کیونکہ ان چیزوں کا، ان ذرائع کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل پہ قبضہ ہے جی، اور بہت بڑے وسائل پر کچھ افراد کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا،
اللہ اکبر. پیغمبروں کا انقلابی مشن قرآن بیان کرتا ہے بڑی انقلابی شان کے ساتھ. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا، ان کو معجزات عطا فرمائے، ان کو کتابیں عطا فرمائی، ان کو شریعت کی ترازو عطا کی ہے. کاہے کے لیے؟ صرف پڑھ لیا جائے، پڑھا دیا جائے، چھاپ دیا جائے کتابوں کو؟ نہ، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو. آگے اللہ فرماتا ہے وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی پیدا کیا، فیہ بأس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت موجود ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب تو فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، انقلاب کے فلسفے پر یہ قرآن کی سب سے کھلی اور ظاہری اور نمایاں آیت ہے. رسول بھیجے، معجزات ان کو دیے، کتابیں دی، شریعت کی ترازو اور میزان دی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اور لوہا پیدا کیا اللہ فرماتا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے. کبھی لاتوں کے بھوتوں کو لاتیں مارنی پڑتی ہیں، تو ظالموں اور جابروں کا جبر ختم کرنے کے لیے اگر کبھی تلوار بھی اٹھانا پڑے تو اللہ نے پیغمبروں کے مشن کے ساتھ اس کو بیان کیا. حضور کے بارے میں سنیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن حکیم نے فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 15 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. دی میسج کا نام تو ہم سب نے سن رکھا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی خوبصورت ڈاکیومنٹری بنی امپائر آف فیتھ کے نام سے، ورلڈ وائڈ بڑی فیمس ہوئی، مگر مطلب وہ میسج کا اسٹائل نہیں، وہ انٹرویوز ہیں بہت سارے مختلف ریلیجنز کے ماننے والوں کے، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، ہندوز ہیں وغیرہ، امریکہ، یورپ، کینیڈا، ادھر ادھر، ان سب نے بڑے اچھے تاثرات دیے. لیکن سارے تاثرات کا جو ایک کامن جملہ ہے نا وہ کیا ہے؟ دا بیوٹی آف دا ٹیچنگس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا کیچنگ ورڈ جسٹس. He did not only speak about the justice, he himself indeed practically provided a system which was based on justice. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خوبصورت ترین نقطہ کیا ہے؟ عدل، عدل، عدل. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عدل کے واز نہیں کہے، فقط عدل کی باتیں نہیں کی، بلکہ ایک عملاً عادلانہ نظام قائم کر کے دکھایا. ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی، آج موقع ہے کہ دہرا لیا جائے. اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض محال اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. یاد آ گیا؟ ایک بڑے خاندان کی عورت فاطمہ نامی، اس کی نے چوری کی تو سفارشیں آنا شروع ہو گئی. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور تب آپ نے فرمایا کہ دیکھو پچھلی قوم اس لیے ہلاک و برباد ہوئی، جب بڑا جرم کرتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے، چھوٹا جرم کرتا تو سزا دیا کرتے تھے. آج ہمارا حال بھی یہی ہے. یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں، بڑے بڑے مجرموں کو سزا نہیں ہوتی، جی پروٹوکول ملتا ہے. جی. اور ایک آدمی جو فاقہ زدہ ہے ایک روٹی چرا لیتا ہے خدا نخواستہ، یا چند ٹکوں کا کرپشن کر لیتا ہے، بے ایمانی کر لیتا ہے اپنے ضرورتوں کے لیے، اسے سزا مل جاتی ہے. ایک وقفہ لے کے آتے ہیں پھر بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ایک اسکالر کا مقولہ ہے کہ جب مجرموں کو انفرادی طور پہ سزا نہ دی جائے تو وہ سزا پورے معاشرے پہ تقسیم ہو جاتی ہے. جی جی، اس کی نحوست پورا معاشرہ فیس کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ عدل ہے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. بجا فرمایا. بہت دونوں اقوال بڑے پیارے ہیں. ڈاکٹر صاحب وقفے سے پہلے کیا بات ہوئی کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے ارے ہم تو مسلمان، ہماری تو جان حضور کی حرمت پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نہ ماننے والے بھی عظمت کے قائل ہیں، ان بیچاروں کی مجبوری ہے. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت ترین بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وہ کیا ہے؟ کیچنگ ورڈ جسٹس، عدل. اور آپ نے صرف عدل کے واز نہیں فرمائے بلکہ عدل کو قائم کر کے دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو پچھلی قومیں کیوں برباد ہوئی، بڑا جرم کرتا تو چھوڑ دیتے، چھوٹا جرم کرتا تو سزا دیتے. اگر بالفرض محال میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میری اس بیٹی نے بھی بالفرض محال چوری کی ہوتی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹنے کا میں حکم دے دیتا. اور یہی عدل آپ کو نظر آئے گا خلفائے راشدین کے دور میں، جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی شرح کی عدالت میں اپنی ذرا چوری ہونے پہ پیش ہو گئے، اور وقت کے خلیفہ ایک مقدمے کی پیروی میں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہے صاحب، پورا معاشرہ اگر اس پہ غور کرے تو شرم سے سر جھک جاتے ہیں. ہمارے امیر المومنین ہیں
قاضی کی عدالت میں کھڑے، اپنی زرہ یہودی نے چوری کر لی، اپنی زرہ کا کیس لے کے گئے ہیں، عدالت میں خود پیش ہوئے ہیں. جب مقدمہ چلا تو جج نے قاضی نے سر اٹھا کے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے کو لے کہا تھا ہاں میرے یہ گواہ ہے. کہہ رہا ہے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی. پھر غلام کو پیش کیا، غلام تو کہا بیٹے کی گواہی بھی نہیں مانتے، غلام کی گواہی بھی نہیں مانتے، کوئی اور گواہ ہے تو پیش کرو. کوئی اور گواہ نہیں ہے. فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ صاحب مجھے جو ہے وہ استثناء حاصل ہے، جی کہ میں نہیں آتا عدالت میں حاکم وقت ہوں، مجھے استثناء حاصل ہے. سر جھکایا. زرہ اپنی ہے، ذاتی زرہ ہے، لیکن چونکہ گواہ موجود نہیں کہ پیش کر سکیں تو قانون کا تقاضا ہے کہ انصاف جو امیر المومنین کے برابر ہو. آپ باہر نکل گئے، یہودی نے زرہ اتار کر دی اور کہا کہ امیر المومنین یہ زرہ تو آپ ہی کے، میں تو صرف آپ اسلام کا عدل دیکھنا چاہتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ وہ بات ہے جو نبی اکرم علیہ السلام سے کہلوایا گیا سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. تو بات ہوئی کہ عدل کی بات، اور ظالمانہ جابرانہ نظام ہے کہ جس میں کچھ ظالم و جابروں کی تجوریاں بھرتی ہیں اور وہ ایک بڑی تعداد قوم کی اس کا خون نچوڑ کر اپنی تجوریوں کو بھرتے ہیں. اس ظلم اور بے انصافی کے نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ بحث کی جائے کہ لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں اور ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ویسا کیوں ہو رہا ہے. اگلا نقطہ، آج اس عدل کے علم بردار کس کو بن کر کھڑا ہونا ہے؟ آج تو ہم بھول گئے ہیں، آج تو ہم ظلم سہنے کے قابل ہو گئے ہیں، بلکہ یوزٹو ہو گئے ہیں، اتنے بے حس ہو گئے ہیں. حالانکہ ہمیں کہا گیا ختم نبوت کے بعد یہ کام ہمارے ذمے. قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو کھڑے ہو جاؤ قسط کے، عدل کے قائم کرنے والے بن کر. اللہ کی شان بھی قرآن میں بیان ہوئی. سورہ ال عمران آیت نمبر 18 میں قائما بالقسط، اللہ کی شان ہے وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے. سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ نے عدل رکھ دی اس پوری کائنات کے اندر. پیغمبر کیوں بھیجے؟ عدل کے قیام کے لیے. حضور علیہ السلام کا مشن عدل کا قیام. اب ختم نبوت کے بعد اس عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی ذمہ داری اس امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. اور یاد رہے اللہ العادل ذات ہے، اس کا حکم جب نافذ ہوگا بندوں پر تب بندوں کو واقعتاً عدل میسر آ سکے گا. پھر دنیا وہ نظارے دیکھتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور، دنیا وہ نظارے دیکھتی ہے کہ وقت کا حاکم اعلان کرواتا ہے او بھائی بیت المال میں زکوٰۃ موجود ہے، کسی کو چاہیے تو آ کر لے لے. کوئی لے جاؤ. بازاروں میں اعلان کروائے جا رہے ہیں کسی کو چاہیے تو آ کر لے لے. جب عادلانہ تعلیمات الہی، عادلانہ تعلیمات کا نظام نافذ ہوتا ہے تو پھر یہ وقت آتا ہے کہ کوئی ہے آئے زکوٰۃ اگر کسی کو ضرورت ہو جو کہ مستحق ہو، آئے بیت المال میں بہت لے لے. اور جب ظالمانہ نظام ہوتا ہے تو لوگ زکوٰۃ کا پیسہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں زکوٰۃ، منہ سے مانگتے پھرتے ہیں. ایک تو مانگنے والے اور وہ جو وصول ہو چکی ظالم اس کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. وہ حقداروں میں بڑھتی نہیں نا، مستحقین میں بڑھتی ہی نہیں ہے وہ. تو اب یہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ صاحب یہ جو زکوٰۃ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ مستحقین میں نہیں بڑھتی، بینکوں سے بھی کٹتی ہے، بیت المال یا جہاں بھی پہنچتی ہے، لیکن پراپر طریقے سے جہاں زکوٰۃ کے جو مد ہیں جہاں لگ سکتی، جس کے علاوہ کہیں نہیں لگ سکتی زکوٰۃ. 7 مختلف مدوں، 8 مدوں میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، 8 کے علاوہ 9 میں نہیں لگ سکتی. وہ پتہ نہیں کہاں لگتی، ان 8-9 مدوں میں نہیں لگتی. تو وہ جو بات ہو رہی تھی جب شجاع صاحب نے کہا تھا کہ پریڈکشن یہ ہے، پیشگوئی یہ ہے اور اللہ اور حکم یہ ہے کہ جب بندے زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اللہ بارشیں روک لیتا ہے. تو وہ زکوٰۃ روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ دینے والے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ مستحقین تک پہنچتی نہیں. تو یہ زکوٰۃ رکنا ہی ہوا. یہ بارشیں جو ہم بار بار کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی، ہمیں اپنے اعمال پر نظر کرنا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃیں جا کہاں رہیں اور کیسے استعمال ہو رہی ہیں. جی صحیح، ہم اس کو کیلکولیٹ کر کے نکال رہے ہیں کہ نہیں، اور جن پر ذمہ داری آ گئی ہے کہ ان کے پاس وصول ہو کر زکوٰۃ کا مال پہنچ گیا، وہ آگے مستحقین تک اس کو پہنچا رہے ہیں کہ نہیں. یہاں لگے ہاتھوں ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی عرض کر دوں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہمارا 70% آبادی کا حصہ زراعت سے منسلک ہے. اور جیسے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کیش ایکویلنٹس ہوں، جیولری ہو، ریسیویبلز ہوں وغیرہ، ان پر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں سالانہ 2.5%. لیکن ایک معاملہ عشر کا جو فصلوں پر، پھلوں پر دیا جاتا ہے، اور اگر ایک کھیت میں یا ایک باغ میں فصل 2 مرتبہ آ رہی ہے سال میں
تو عشر بھی 2 مرتبہ دینا ہوگا. اور اس معاملے میں بڑی 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 کوتاہی ہے. اچھے بھلے وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں اور کروڑوں کا ان کا مال ہے، کروڑوں کی آمدن ہے اور بڑا جناب ایکسپورٹ بھی ہو رہا ان کا پھل اور ان کی فصلیں وغیرہ، مگر عشر ادا نہیں ہو رہا. سچی بات تو ہے کہ اگر یہ عشر صحیح طریقے پر ادا ہو تو شاید زکوٰۃ سے زیادہ عشر نکل رہا ہو ہمارے ملک کے اندر. کتنا بڑا حق ہے جو غریبوں کا، مستحقین کا مارا جا رہا ہے. یہ مارنے والے وہ بھی ہیں جو عشر ادا نہیں کر رہے، اور یہ مارنے والے حق وہ بھی ہیں جو عشر کی وصولی کا اہتمام نہیں کر رہے. آرڈیننس موجود ہے پورا، زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس موجود ہے. جب ہم آڈٹ لائف میں تھے، جب ہمارے آڈٹ کی رپورٹ تیار ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس کا بھی ریفرنس اس کے اندر آتا ہے، مگر بات نہیں ہو رہی. اچھا بہت سے دیکھیں، اب یہ ایک بات سے بات نکلا، یہ ناظرین بات سیرت ہی پر ہو رہی ہے. رسول اللہ کا نافذ کیا ہوا قانون ہے. عملی زندگی میں جہاں جہاں بھی ضرورت ہے رسول اللہ کا نافذ کیا ہوا قانون، لائی ہوئی شریعت ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہاں ایک اور مسئلہ جب گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آیا، میں آپ تمام حضرات سے شیئر کرنا ذرا اس پر بھی سوچئے کہ جو عشر ہوتا ہے، سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں، خریف کی فصل ہوتی ہے اور ربی کی فصل ہوتی ہے، جو بھی مختلف پھلوں، مختلف فصلوں کے مختلف معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال 2 فصلیں ہوتی ہیں، بعض سال میں ایک ہی ہوتی ہے. اس پہ عشر جو ہے جیسے زکوٰۃ سال میں ہو جاتی ہے، اس طرح عشر بھی آ جاتا ہے. اور عشر کی اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، چونکہ وہ کتنے ایکڑ پہ کتنی فصل ہوئی ہے، اس کی مالیت کیا وغیرہ وغیرہ. اور جو اس زمین پر کام کر رہے ہوتے ہیں ہاری، ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے اور چادریں نہیں ہوتی. تو اگر یہ مالکان جن کی زمین پر وہ کام کر رہے ہیں یہ سالانہ عشر نکالیں تو سب سے پہلے مستحقین تو وہی بنتے ہیں. ہاں، ان کی غربت دور ہو جائے گی. یہ تب ہوگا جب ان ہاریوں کو اور ان کے گھرانوں کو انسان سمجھا جائے. آج تو اس ظلم پر بات نہیں ہوتی نا ہمارے معاشرے میں. شعیب صاحب، میں نے ایسے ظالمانہ رویہ دیکھا ہے. ناظرین آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں کچھ لوگوں کا تجربہ ہے تو آپ وہ دیکھیے گا. یہ جو شعیب صاحب نے کہا نا کہ انہیں انسان سمجھا جائے، انسان کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے تھے اور یہ دین آیا تھا. انسان کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ہم نے لوگوں کو دوبارہ غلام بنایا. میں نے ایک جو ہے وہ شادی دیکھی ہے ایسی ایک زمیندار کی، اور شادی میں بڑے مہمان بلائے گئے تھے اور بہت اعلیٰ اہتمام تھا. گاؤں میں تھی وہ شادی، اعلیٰ اہتمام تھا اور وی آئی پیز الگ تھے، مہمان الگ تھے اور کھانے کا انتظام تھا. اور جو ہاری تھے جو زمین پہ نلائی گدائی کرتے تھے، ہل چلاتے تھے کرتے، وہ ہاریوں کی بھی دعوت تھی. تو ان ہاریوں کی دعوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دیگ جو ہے وہ کھیت میں رکھی ہوئی تھی، اور وہ ہاری بیچارے وہ پانی جو فصلوں کو دینے کے لیے وہ چل رہا ہوتا ٹیوب ویل سے، نالیاں سے، ان نالیوں میں اپنا بیلچہ دھوتے تھے. وہ بیلچہ آگے بڑھاتے تھے، اس کے اوپر بریانی رکھ دی جاتی تھی، کھا لو. مطلب دل ہل گیا بالکل کہ ایک طرف تو یہ تعیشات ہو رہے ہیں اور ایک طرف ویسے ہی انسان اسی طرح جیتے جاگتے انسان، اور ان کے ساتھ یہ رویہ. اب ڈاکٹر صاحب یہ اتنا بڑا موضوع ہے لیکن بات ہونی چاہیے. ہمارے اس پر بات نہیں ہوتی نا. 70% طبقہ ہمارے ملک کا یا آبادی تو اسی طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے جو کہ زراعت سے منسلک اور یہ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے، اور جن کے اوپر یہ وڈیرے جاگیردار بیٹھے میں اچھے لوگ بھی ہیں. میں ذاتی طور پر میں دونوں بات عرض کر دوں، کیونکہ عدل کی بات کریں تو ہم بھی عدل کی بات کریں. میں ایسے زمینداروں کو یا جاگیرداروں کو کہہ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے جو مالکان ہیں ان کھیتوں کے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جو ہر سال اپنے 10 ہاریوں کو حج پر بھیجتے ہیں. میں خود واقف ہوں بخدا. میں ایسوں کو جانتا ہوں. جب ایک مرتبہ محترمہ ہماری جو پچھلی وزیر اعظم صاحبہ تھیں، جب ان کا اسیسینیشن ہوا اور اس دن پورے ملک میں جو تباہی مچی تھی آپ کو یاد ہے، ایک اسی طرح کا علاقہ جو ایک وہاں کا جس کو وڈیرے کہتے ہیں عام زبان میں، اس نے اپنے 50 گارڈز بھیجے. ایک جنگل بیاباں میں پوری ٹرین کھڑی ہو گئی تھی. اس میں ہمارے ایک استاد کا بھانجا تھا جو ٹریول کر رہا تھا. پوری کارگزاری اس سے لکھی اور ایک رسالے میں چھپی بھی تھی کہ 3 دن تک ہمیں اس وڈیرے کے گھر سے کھانا ملا پوری ٹرین کو. 50 گارڈز کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے حفاظت کی اللہ کے فضل سے. اور وہاں سے لے کے سندھ کا اندرونی علاقہ تھا، کراچی تک اس نے 50 کے 50 گارڈز کو ہمارے ساتھ بھیجا. 7 پولیس والوں سے بھی بات کی کہ بھائی ان کی حفاظت کرنا ضروری کیونکہ آگے پتہ نہیں کس طرح کے حالات ہوں. تو بھائی ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور شاید یہ سوسائٹی ایسے ہی لوگوں سے چل بھی رہی ہے ورنہ اب تک تباہ ہو چکی ہے. جی اسی طرح ان میں سے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے خیال رکھتے ہیں، پھر مساجد کو آباد کرتے ہیں، مدارس کو آباد کرتے ہیں، اسکول بھی بناتے ہیں. حالانکہ بڑی انہونی سی بات ہے نا، پاکستان میں وڈیروں کے علاقوں میں اسکول بننا بڑا مسئلہ ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں. البتہ بڑی تعداد ایسی
کہ جن کی نجی جیلیں بھی ہیں۔ جی ایک وقفہ لیں ناظرین، ایک وقفہ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کدھر سے کدھر نہیں نکلے، ہم وہیں کھڑے ہیں اپنی جگہ۔ وقفے کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ انسانوں پر انسانوں نے بادشاہی حاصل کر لی ہے، انسان کی غلامی میں آ گیا ہے۔ یہی چیز تو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور آپ نے کہا تھا میں نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرایا، لیکن آج وہ غلامی کا دور پھر لوٹ آیا۔ جی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بھائی، آپ کا کھیت ہے، آپ کی زمین ہے، آپ اس کو آباد کروا رہے ہیں، فصل اگوا رہے ہیں، تو آپ کا حق بھی ہے کہ آپ کو ملنا چاہیے اس کی آمدن کا حصہ۔ لیکن جو آپ نے بیان فرمایا نا کہ بھائی ان غریبوں کا حق تو ان کو ملے، جو وہ کما کے دے رہے ہیں بھائی، جس کی وجہ سے جی، جس خود کو تو اللہ کام نے نہیں کر، میں زمینداروں خود تو کام نہیں کر رہا نا، اللہ نے جن کو ذریعہ بنایا ان کا حق تو ان کو دیا جائے۔ انہیں رزق بھی نہیں مل رہا۔ جی، اب اگلی بات سمجھنے کی بہت پازیٹیو بات ہے، اور یہ حدیث شریف اوور دا پیریڈ کئی مرتبہ ہم نے ذکر بھی کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، دیکھو تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، انہی مزدوروں کی وجہ سے، انہی ہاریوں کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے زمیندار کو رزق ملتا ہے۔ جی، تو اچھا عام طور پر دیکھ لیں تو جو شہروں میں بھی کاروبار کر رہے ہیں، فیکٹریز چلا رہے ہیں، ان کے بھی تو ملازمین ہیں، تو وہ بھی کمزور ہوں گے، اور اس میں بھی کمزور ترین ملازم، مطلب چوکیدار ہے، سویپر ہے، یہ کمزور، کچھ تو ہیں جو ہیں درمیانے، کچھ اس سے بھی نچلی سطح کے ہیں نا۔ اسی طرح اور جنرلائز کریں، کسی کی بیوی تو عورت ہونے کے ناطے کمزور، کسی کے بوڑھے ماں باپ بوڑھے ہونے کے ناطے کمزور، کسی کی چھوٹی عمر کی اولاد ہے چھوٹے ہونے کے ناطے کمزور، کسی کے گھر میں اس کے کوئی بوڑھے دادا دادی نانا نانی ساس سسر کوئی اور بوڑھا وہ زیر کفالت ہے، وہ بھی کمزور۔ اسی طرح یہ ہاری ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے، ان کے گھر والے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ کمزور ہیں بھائی۔ اور یہ زمیندار کی اہل و عیال ہی ہے بھائی، جی، عیال ہے یہ ہماری۔ جی، تو اب کیا ہے، اب تم ان کا خیال رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے۔ میرے خیال ہے پتہ نہیں، دیکھیں شاید اسی وجہ سے ہماری زراعت میں، ہمارے رزق میں، ہمارے اناج میں برکت نہیں ہے، جی، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہم بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کرنے والے تھے ڈاکٹر صاحب، ہاں، کبھی کبھی اللہ معاف کرے ہمارے کال پڑ جاتا ہے اس کا، اب نہیں ہوتے۔ جی، بہت سی چیزوں کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی برکتوں کے معاملات ہیں، آج ہم کمی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، اس کے باوجود اللہ کی شان کریمی ہے، ہم دیوالیہ نہیں ہوئے، اس کے باوجود اللہ اپنے زمان میں رکھے، ہمارے کوئی ایسی اجناس کی کمی نہیں ہوئی کہ ہمیں لائن لگا کر آٹا لینا پڑتا ہو۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جہاں اس طرح کی تباہیاں آ چکی ہیں کہ ان کو راشن کارڈ ملتے ہیں، لائن لگاتے پھر جا کے ان کو راشن ملتا ہے۔ آج بھی آپ کے ملک کے، ہمارے ملک کے کسی کونے کے علاقے کے اندر بھی ایک دکان پر سہولت سے جا کے کوئی بندہ راشن خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، اللہ کی شان کریمی، مگر بہت سارے اعتبارات سے کمی واقع ہوئی ہے، بے برکتی کی بات آ رہی ہے، مہنگائی ہوئی ہے۔ جی، اور دیکھیں یہ بے برکتی کا جو معاملہ، دیکھیں برکت کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھیں مسلمانوں کے لیے اللہ کے میکینزم ڈیفرنٹ ہے، برکت کا تعلق اللہ سے ہے۔ کیا مطلب؟ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ذیل میں علماء نے لکھا کہ برکت کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ کسی شے میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اضافہ اللہ کی نصرت شامل ہو اور اس میں اضافہ بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے۔ برکت کیا ہے؟ کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی نصرت شامل ہو جائے اور اس میں بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں برکت۔ 4 آدمیوں کا کھانا یوں تو 5 آدمی کھا لیتے ہیں، لیکن اگر 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمی کھا لیں پیٹ بھر کے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی برکت آ گئی۔ اور یہ حدیث شریف میں ہے، 1 کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا 4 کے لیے، 4 کا 8 کے لیے۔ اچھا کب ہوگا؟ آ گیا کوئی جو حاضر وہ حضور، یہ ہمارے جملے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے جملے تھے، تکلفات نہیں تھے۔ آج تو کوئی گھر پہ آ گیا ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہمیں کتنی دیر میں پکے گا میرے گھر میں کھانا، اب میں باہر آرڈر پلیس کروں تو اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے، باہر آرڈر پلیس کروں اتنا وقت لگے گا۔ بھائی اللہ کا نام لے کر جو ہے اس کو پیش کر، اور حضور فرما رہے علیہ السلام 1 کا 2 کے لیے، 2 کا 4 کے لیے، 4 کا 8 کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا نام لو، اللہ پر توکل کرو، تو برکت کا ڈائریکٹلی تعلق اللہ کے ساتھ۔ اور ایک پتے کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، ناظرین کرام توجہ سے دل کے کانوں سے سنیے گا، برکت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ تعلق مع اللہ پر بات چل رہی ہے گزشتہ 4-5 ہفتوں سے۔ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھتا جائے گا، اس کے اوقات میں اور معمولات میں برکت آتی چلی جائے گی، اور اس پوری کائنات میں سب سے مضبوط ترین تعلق اللہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا،
اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی برکت ہی برکت والی زندگی ہے، اور اس کی بھی ایک انتہا دیکھنا چاہیں تو معراج کی شب ہے، رات کا قلیل حصہ ساری کائنات کی سیر بھی ہو گئی، یہ وقت کی برکت ہے جی وقت کی برکت، ساری کائنات کی سیر بھی ہو گئی، ٹائم اسپیس جسے اب ڈسکور کیا ہے سائنس نے، ٹائم اور اسپیس کی برکت وہاں ختم ہو چکی ہے جی، اور جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں بس میری جورسڈکشن یہاں ختم، جہاں جبرائیل کے لمٹس ختم وہاں سے اور عروج مصطفیٰ کا آغاز صلی اللہ علیہ وسلم، واپس بھی آ گئے، بستر بھی گرم، کنڈی بھی ہلتی رہی، اصول کیا نکلا؟ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہمارے اوقات میں اور معمولات میں برکت آئے گی۔ ہاں اس کو کوئی ہمیشہ یہ نہ سمجھے میرے گھر میں جو ہے نا وہ ڈالر آ جائیں گے، میرے گھر میں جو پاؤنڈ اسٹرلنگ آ جائے، اللہ چاہے تو وہ بھی آ سکتا ہے، اللہ چاہے تمہاری زمین پھاڑ کر خزانے دے دے تمہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی 10,000 روپے جو ہیں وہ $100 کے برابر ہو جائیں۔ جی وہی 10,000 میں اللہ تمہارے معاملات کو سمیٹ دے، اللہ انڈیو قسم کے ایکسپینڈیچر سے میری اور آپ کی حفاظت کر لے، اللہ آنے والے مصائب کو ٹال دے، آنے والی بیماری کو ٹال دے، آنے والے نقصان کو ٹال دے، اللہ اپنے زمانے میں رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آج ایک شخص کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پورا گھر گیا، پورا گھر تباہ ہو گیا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کرونک ڈیزیز ہو گئی ہے، میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، ہم چیزوں کا آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے، ایک چھوٹی سی ہارٹ پرابلم ہوئی تھی نا، ایک اسٹینڈ جو ہے 4.5 لاکھ روپے میں پڑتا ہے، کون افورڈ کر سکتا ہے؟ چلے ایک تو یہ تو ہے مال کا معاملہ، اب جو بندہ گھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے پورا گھر آگے پیچھے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب اللہ آپ کو اس سے بچا لے تو ان ذہنی ٹینشن سے بھی بچ جائے، پورا گھر ڈسٹرب ہے جی، اور مالی معاملات سے بھی، مالی معاملات اپنی بجا فرمایا یہ جو میں نے اس کیا کہ کوئی سمجھے کہ جناب میرے اکاؤنٹ میں کہیں سے پیسے آ جائیں گے، وہ اللہ قادر ہے، ہم یقین رکھیں اس بات کا، ایگزیکٹلی کہاں سے بھیجتا ہے جی، لیکن وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن بھائی برکت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، اللہ آپ کو جو اس نے عطا کیا اس میں مجھے اور آپ کو قناعت کی توفیق عطا فرما دے، ہوس سے بچا لے، اور مزید کی تمنا سے اللہ روک کر جو ہے اسی میں ہمیں آسانی کا معاملہ عطا فرما دے۔ یہ سارے پہلو برکت کے، اور اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ تعلق سے، اور یہی پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ایک اعتبار سے ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تر کرنے کی کوشش کی جائے۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا اتنا ہی ہمارے معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوگا جب اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ پہ توکل ہو جائے گا، جب اللہ پہ توکل ہو جائے گا تو قناعت سیکھ لیں گے، جب قناعت سیکھ لیں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے، معاملات درست ہو جائیں گے تو خود بخود ساری سوسائٹی، چونکہ انسان کی رسولوں نے آ کر جو بیسک تربیت کی ہے وہ یہ کہ اس کی فکر کو تبدیل کیا ہے، اور انسان کو اس کا مقام دیا ہے، انسان کو اس کا مقام سمجھا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے چھوٹے گھٹیا کمتر درجے کے مقاصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پیٹ بھر لیا اپنا، دوسرے کی گردن کاٹ کے، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، چھینا پیٹ بھرا ختم، دوسرا مرتا ہے تو مرتا رہے۔ بات تو تب ہے کہ اپنا پیٹ خالی کر لو، اپنا پیٹ تھوڑا کم بھرو اور دوسرے کو دے دو، یہ انسانیت ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام تو انسان کا شرف بتانے کو آئے ہیں، شرف عطا کرنے کو آئے ہیں، اور انسانیت کی معراج پر تو خود انبیاء اور رسول خود فائز تھے۔ اللہ نے انسانوں میں سے انبیاء اور رسول کو چنا، وہ انسانیت کی معراج اور وہ بندوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ ابتدا میں آج آپ نے بیان فرمایا، مجھے صحابہ کرام کے قول یاد آیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین دنیا کے کونے کونے میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب مختلف علاقوں میں جاتے تو جا کر یہ جملہ دو ٹوک انداز میں کہتے کہ ہم اللہ اکبر انا قد ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور الفاظ اگلے بڑے دلچسپ ہیں، کہتے نحنو رسول رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول ہیں علیہ السلام۔ کیا مطلب؟ لغوی مفہوم میں ختم نبوت تو ہو چکی، رسول کا مطلب نمائندہ، پیغمبر بھی، اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں۔ ہاں، رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے نمائندے تھے، اب ہم ان کے نمائندے بن کر آئیں، کاہے کے لیے؟ لوگوں کو جاہلیت کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لانے کے لیے۔ یہ ہے جو عدل کے نظام کی بات کرنا اس امت کے افراد پر لازم کیا گیا، اور صحابہ کرام اس کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ دل کے کانوں سے سنیں ایک بات، کس کا دل نہیں چاہتا کہ مدینہ شریف میں اس کی موت آئے؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ جنت البقیع میں اس کی قبر ہو؟ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن معروف بات ہے کہ چند ہزار صحابہ کی قبریں وہاں پر ہیں، باقی کہاں ہیں جی؟ حالانکہ 1.25 لاکھ کے قریب
حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے. وہ دنیا بھر میں بکھر گئے نا تبلیغ کے لیے. جی یہ ساری دنیا میں گئے ہیں ساری اس دنیا عدل کا نظام لے کر. مکران کے ساحل تک صحابہ پہنچے ہیں. خلفائے راشدین کے دور میں آدھی دنیا ہمارے پاس موجود تھی. کاہے کے لیے؟ عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. وقت فرصت ہے کہاں؟ کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اب اس ظلم کے خاتمے کے لیے آواز بلند کرنا، چاہے ہمارے شہر میں ہو، ہمارے دیہات میں ہو، ہمارے ملک میں ہو، یہ دنیا میں کہیں ہو، اس ظلم کے خاتمے کے لیے آواز بلند کرنا اور اس کے لیے عملاً جد و جہد کرنا اور جان و مال وقت و صلاحیت کو کھپانا، یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل ہمارے کاندھوں پر آئی ہے. یہ بھی اور سب سے بڑی ذمہ داری جو امت کی اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ بھائی یہ جو لوگوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، کسی نے معاشی غلام بنا رکھا ہے، کسی نے کسی اور طریقے کی غلامی، اس غلامی سے نجات دلائی جائے لوگوں کو، اس لیے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے اور اسلام دین عدل ہے. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شویہ صاحب سے کہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. صحیح مسلم شریف کی روایت. ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے اور عدل کے نفاذ کی جد و جہد جاری ہے اور ذمہ داری ہماری ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.